اب میں دعوت دوں گا طارق محمود آوان صاحب کو، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ایسوسیشن آف ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم پاکستان کے، اور اس کے علاوہ آل پی ایم ایس ایسوسیشن پنجاب کے، کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں۔ ان کا خاصا کام ہے، ریسرچ انہوں نے بہت کی ہے پولیس ریفارمز کے اوپر، اور آپ کو جو ریپبلک پالیسی کا اس وقت چہرہ نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ان کی محنت کار فرما ہے، اور بڑی گوناگون شخصیت، کسی ایک موضوع پر نہیں بلکہ جتنے بھی اس وقت موضوعات ہو سکتے ہیں انسانی، ان کے اوپر یہ لکھتے رہتے ہیں، اور اس کی جھلک ان کی گفتگو میں آپ کو نظر آئے گی۔ میں دعوت دوں گا طارق محمود آوان صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیس ریفارمز کے اوپر جو ہماری تھنک ٹینک ہے، اس میں جو ہماری ایک ریسرچ ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑی ڈسکس کروں گا۔ گورننس کے اوپر ہم نے 25 سے زیادہ ریسرچز کی ہیں، جس میں خاص طور پہ جو ڈیولوشن ہے، فیڈرلزم ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں، دی کانسٹیٹیوشن از دی موسٹ امپورٹنٹ بک، تو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1/3 آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈیولوشن، ڈی سینٹرلائزیشن کی بات کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایگزیکٹو الائنمنٹ کو دیکھیں، لیجسلیٹو الائنمنٹ کو دیکھیں، تو کچھ گیپس ہیں۔ آئی ول ٹرائی کہ میں جو میری ریسرچ ہے پولیس ریفارمز کے اوپر، اس کے بارے میں آسان لفظوں میں بات کروں تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا جو آئیڈیا ہے وہ دیکھ لیں۔ کسی بھی انتظامی اسٹرکچر کو دیکھنے سے پہلے ہمیں جو لیجسلیشن ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں 3-4 بیسک کویشچن آپ سے کرتا ہوں۔ ہم یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، صوبے کا ہے، اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک فیڈرل ریپبلک ہے۔ اف یو گو تھرو دی فرسٹ آرٹیکل آف دی کانسٹیٹیوشن دیٹ says Pakistan is a federal republic, Pakistan is Islamic federal republic، تو I'll talk about federalism۔ تو پاکستان کی جو پاورز ہیں وہ ڈیوائڈ ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس میں، اور کیونکہ ایک لوکل گورنمنٹ بھی اس کے ساتھ ہے، تیسرا جو ٹیئر ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا ہے۔ پرائمریلی دیر آر 3 گورنمنٹس، دی فیڈرل گورنمنٹ، دی پروونشل گورنمنٹ اینڈ دی لوکل گورنمنٹ۔ اب اگر میں آپ سے کویشچن پوچھوں کہ لا اینڈ آرڈر کس گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، تو موسٹ آف یو ول بی آنسرنگ کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے۔ از اٹ اوکے؟ اٹ از پروونشل سبجیکٹ۔ اب میں اگر نیکسٹ کویشچن پوچھوں کہ اگر یہ پروونشل سبجیکٹ ہے تو جو پولیس ہے کیا یہ فیڈرل ہونی چاہیے، پروونشل ہونی چاہیے، ڈسٹرکٹ ہونی چاہیے، آل پاکستان ہونی چاہیے؟ یہ ایک نیکسٹ کویشچن ہے۔ سو وی ہیو ڈٹرمنڈ کہ پولیس جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی ایک ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے، اور لا اینڈ آرڈر اور پولیس دونوں پرائمریلی اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن یہ صوبائی سبجیکٹس ہیں۔ اب اگلا کویشچن ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کہ اگر پولیس جو ہے لا اینڈ آرڈر صوبائی سبجیکٹس ہیں تو کیا صوبائی پولیس سروس ہے؟ اس کا ہم ایک پیرالل ڈرا کرتے ہیں۔ اب جتنے بھی پاورز ہیں، اگر آپ اسکیجول 4 دیکھیں، اس میں فیڈرل لیجسلیٹو پارٹ 1 کی پاور ہیں، پارٹ 2 جو ہے CCI کی وہ پاورز ہیں، اور جو ریمیننگ پاورز ہیں وہ پروونشل پاورز ہیں۔ اب جو پروونشل پاورز ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پروونشل سول سروسز ہیں۔ اف یو ٹاک پنجاب، تو پنجاب میں آپ دیکھتے ہیں PMS ہے، پروونشل مینجمنٹ سروس ہے۔ جتنی بھی پروونشل لیجسلیشن ہے، پروونشل پاورز ہیں، ان کو ایگزیکیوٹ کرتی ہیں۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ اف یو ٹاک پولیس از اے پروونشل سبجیکٹ، لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے PPS پروونشل پولیس سروس نہیں ہے۔ تو جو میری ایک اسٹڈی ہے پولیس ریفارمز کے اوپر آج، کیونکہ ہمارا سیمینار صرف اسٹیبلشمنٹ آف پولیس کے بارے میں ہے، تو آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ۔ جب ہم پولیس کے بارے میں بات کرتے ہیں، دیر آر پرائمری 2 تھنگس، اسٹیبلشمنٹ آف پولیس اور فنکشنز آف پولیس۔ پاکستان میں جتنے بھی سیمینارز ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں پولیس ریفارمز کو لے کے، وہ پولیس فنکشنز کے بارے میں ہوتی ہیں کہ انویسٹیگیشن کیسے اچھی ہوگی، اسپائنگ کیسے اچھی ہوگی، آپریشنل چیزیں کیسی اچھی ہوں گی، بٹ وی نیور ٹاکڈ اباؤٹ اسٹیبلشمنٹ آف پولیس۔ دی پرائمری کانسٹیٹیوشنل کویشچن، وچ گورنمنٹ ہیز دی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ٹو اسٹیبلش پولیس، اس کا بھی ہم لاء میں ہی جواب دیکھتے ہیں۔ اگر آپ رولز آف بزنس دیکھیں، رولز آف بزنس اگر 139 آپ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ کے، یہ واحد آرٹیکل ہے جو رولز الاؤ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن سے۔ صوبائی گورنمنٹ کو یہ پاور ہے کہ وہ رولز میک کر سکتی ہے۔
اگر آپ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 139 گورنمنٹ آف پنجاب کی اگر میں بات کروں تو رولز آف بزنس ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، تمام پروونشل گورنمنٹس کے ہیں. تو پولیس اسٹیبلشمنٹ دیٹ از دی پرائمری آئیڈیا آف دس سیمینار، وہ بنیادی طور پہ پروونشل ہوم ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. ہم نے ڈیفائن کر لیا یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے، اور آگے پروونشل گورنمنٹ میں سے یہ کس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے؟ ہوم ڈپارٹمنٹ کا. تو پولیس اسٹیبلشمنٹ اکارڈنگ ٹو رولز آف بزنس اٹ از دی پرائمری آبلیگیشن آف ہوم ڈپارٹمنٹ کہ وہ پولیس اسٹیبلش کرے. اب گیپ ہے، اب جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنی پولیس اسٹیبلش نہیں کر سکا، جس کے لیے آج ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں. وی جسٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ اے ڈبیٹ کہ اگر سبجیکٹ صوبے کا ہے، اگر اس کی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی صوبے کی ہے، تو پھر صوبے کی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی جو ہے وہ پولیس سروس کے طور پہ نہیں ہے. اس کا بھی میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں، کیونکہ دیٹ از ناٹ مین پارٹ آف مائی ریسرچ. اس میں دیکھ لیں کہ رینکس کے طور پہ پروونشل پوسٹ کے اوپر پروونشل آفیسرز یا پروونشل HR موجود ہے. ASIs ہیں، SIs ہیں، سب انسپیکٹرز ہیں، DSPs ہیں، بٹ دے ڈونٹ ہیو دی کیڈر آف سروس. جب ہم سروس کی بات کرتے ہیں دیٹ از آلویز سپورٹڈ بائی اے کیڈر. اف دیر از نو کیڈر دیر از نو سروس. انفارچونیٹلی پروونسز کی جو پولیس ہے ان کا کیڈر نہیں ہے، تو ٹیکنیکلی دے آر ناٹ سروسز، اینڈ اف دے آر ناٹ سروسز دے ڈونٹ ہیو دیئر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اینڈ دیئر موومنٹ اپورڈ ایکسیٹرا. اچھا، ایک اور بہت بڑی وی آفن ڈسکس، میں اب تھوڑا سا کمپیریٹیو انالیسس کروں گا. وی آفن ڈسکس KPK پولیس بڑی اچھی ہے، پنجاب پولیس بہت اچھی ہے، سندھ پولیس بہت اچھی ہے، سندھ پولیس نے یہ کیا، KPK پولیس نے یہ کیا، پنجاب پولیس نے یہ کیا. بٹ ہیو یو ایور تھاٹ کہ KPK پولیس، پنجاب پولیس، بلوچستان پولیس یا سندھ پولیس یہ سروسز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہی ایک فیڈرل سروسز ہے، دے آر ویل پلیسڈ ان آل پروونسز. تو یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ پروونشل پولیس نے کام نہیں کیا ہے. ایکچولی فیڈرل پولیس سروس جو ہے دیٹ از پلیسڈ ایوری ویئر، اور دیٹ ہیز بین امپاورڈ ٹو رن دی پروونشل پوسٹ. اس کے اوپر اگر میں تھوڑی سی اگر بات کروں، تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکل کرتے ہیں. اگر آپ آرٹیکل 240 دیکھیں، آرٹیکل 240, 241, 240B, دیز آر 3 پرائمری آرٹیکلز وچ کیٹر کریشن آف سول سروسز ان پاکستان. تو اس میں اگر آرٹیکل 240B دیکھیں ایکسکلوسیولی، جو آرٹیکل 240B ہے وہ یہ ایکسکلوسیولی ڈیفائن کرتا ہے کہ جو بھی پوسٹس ہیں اور سروسز ہیں کنیکٹڈ ود دی افیئرز آف اے پروونس وہ کریٹ ہوں گی انڈر این ایکٹ آف پروونشل گورنمنٹ، پروونشل اسمبلی. پروونشل اسمبلی لیجسلیٹ کرے گی ان کو، اور پھر لیجسلیشن کی ایگزیکیوشن کے لیے ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے اور پھر پرماننٹ ایگزیکٹو ہے. اگر آپ اس ریسرچز کو دیکھیں جو republicpolicy.com پہ اویلیبل ہے، اس میں آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ سول سروسز ریفارمز آلسو. دیر آر 5 پرنسپلز. میں نے 5 پرنسپلز بتائے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ نے سول سروسز کو ریفارم کرنا ہے تو دیر آر 5 پرنسپلز. پہلا کویشچن، کیا کانسٹیٹیوشنل الائنمنٹ ہے؟ دوسرا، کیا ایگزیکٹو الائنمنٹ ہے؟ تیسرا، کیا کوڈڈ لاز دوز ریفر ٹو دی کانسٹیٹیوشن؟ اور چوتھا جو ہے کیڈر مینجمنٹ ہے. اور پانچواں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف سروسز. اگین وین وی ٹاک سول سروسز ان پاکستان وی اونلی ٹاک اباؤٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سول سروسز. یہ جو 4 اسٹرکچرل اور کانسٹیٹیوشنل لیجسلیٹو کویشچنز ہیں وی ہیو نیور ٹاک، جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشنل انوملیز ہیں، ایڈمنسٹریٹو انوملیز ہیں اور اسٹرکچرل انوملیز ہیں. میں اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کرتا ہوں. سول سروسز کی میں ایک بات کرتا ہوں کہ اب یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، پلرز آف دی کانسٹیٹیوشنس ہیں جس کے اوپر پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی بنیاد ہے کہ پاکستان از اے پارلیمنٹری گورننس، کہ ایگزیکٹو لیجسلیچر سے نکلے گی. تو اب سمپل کویشچن ہے جس کے اوپر کانسٹیٹیوشن کھڑا ہے. اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل دیکھیں، بہت سے آرٹیکل سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے. ایون اف یو ٹاک اباؤٹ 240 دیٹ از آلسو سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. اینڈ واٹ از دی کانسٹیٹیوشنل اسکیم؟ یہ فیڈرل پارلیمنٹری ہے کہ اٹ از دی لیجسلیچر دیٹ ول بیگیٹ ایگزیکٹو. اب پرومس میں اگر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جی، ایک الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کے بعد پروونشل اسمبلی الیکٹ ہوتی ہے، وہ چیف منسٹر الیکٹ کرتی ہے. تو جو ایگزیکٹو پارٹ کا پولیٹیکل ہیڈ ہے وہ پنجاب اسمبلی یا کوئی بھی پروونشل اسمبلی منتخب کرے گی. تو وائی ناٹ چیف سیکرٹری؟
चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं होगा, फिर चीफ सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट से कैसे आता है? दिस इज़ द एनोमली, क्योंकि जब फेडरल सर्विसेज सूबे में आती हैं तो वो प्रोविंशियल लॉ, प्रोविंशियल एग्जेक्टिव के तहत काम नहीं करती हैं। दिस इज़ वेयर द गवर्नेंस जो है उसका एक इशू क्रिएट होता है। कमिंग बैक टू द पुलिस सर्विसेज, अब हमने जैसे डिफ़ाइन कर लिया कि प्रोविंशियल जो पुलिस सर्विसेज है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, और जो होम डिपार्टमेंट है ये बुनियादी तौर पे उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो जो है वो देखे। अब इसकी थोड़ा सा हम गवर्नेंस का पहलू भी देखते हैं। When we talk about federal and provincial powers, so how do we define those powers? There are three types of powers. The legislative powers, who would legislate, and the second power is the executive power, the executive authority of the federal government or the executive authority of the province, who would execute the legislation, and the third is the financial authority, who would have the finances. तीन authorities मिलती हैं, then we talk it is whether provincial or federal authority. अगर आप पुलिस को देखें, पुलिस का जो केडर डिपेंड करता है वो प्रोविंशियल पोस्ट पे करता है। प्रोविंशियल पोस्ट जो है वो लेजिस्लेट करती है पंजाब असम्बली। अगर पंजाब असम्बली बजटिंग करती है, उसको लेजिस्लेट करती है, तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी पंजाब असम्बली के पास है या इन अदर केस किसी भी सूबे के पास है। उसकी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी सूबे के पास है, उसकी एग्जेक्टिव अथॉरिटी सूबे के पास होनी चाहिए, और उसकी फाइनेंशियल अथॉरिटी भी ज़ाहिर सूबे के पास है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि जो पोस्ट्स हैं, नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ माय डिस्कशन, देन आई वुड आल्सो टॉक समथिंग। अब जो पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं, अब जो कांस्टेबल की पोस्ट है, आईजी की पोस्ट है, प्राइमरीली पोस्ट किसकी हैं? सूबे की हैं। If you talk CCPO, if you talk DPO, if you talk DSP, if you talk ASI, ये सारी की सारी पोस्ट किसकी हैं? प्रोविंस की। इफ़ यू टॉक पंजाब, तो ये सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर है, क्योंकि इसको लेजिस्लेट किया है प्रोविंशियल असम्बली ने। नाउ वी हैव रियलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनली कांस्टेबल से लेके आईजी तक जितनी भी पोस्ट हैं ये सूबाई पोस्ट हैं, तो फिर सूबाई पोस्ट पे फेडरल सर्विस कैसे खड़ी होगी? सूबाई सर्विस कैसे नहीं खड़ी होगी? व्हाट वी आर जस्ट ट्राइंग टू से कि जो सूबाई पोस्ट हैं इस पर सूबाई सर्विसेज खड़ी होनी चाहिए। अब पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, देयर आर सो मैनी स्ट्रक्चरल एंड अदर इश्यूज़ वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट। वाई नॉट PPS, वाई नॉट प्रोविंशियल पुलिस सर्विस? इसका एक मैं पैरेलल देखता हूँ। अगर PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस जो है वो अगर फंक्शनल है सूबे में, तो उस वक्त उसकी बुनियाद पे, उस पैरेलल पे जो प्रोविंशियल पुलिस सर्विस है उसका भी होना चाहिए। इवन पुलिसिंग बेसिकली डिस्ट्रिक्ट का काम है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस सर्विस होनी चाहिए। प्रोविंशियल पुलिस सर्विस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस सर्विस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 240 आर्टिकल 240 में एक अमेंडमेंट चाहिए, हमें इंसर्शन चाहिए कि उधर जो डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज हैं उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। बट दैट इज़ समथिंग एल्स। बट माय टोटल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि आप PMS के पैरेलल PPS लाजमी खड़ा करें कि जो प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर्स हैं दे शुड बी प्रमोटेड इन ग्रेड 18, दे शुड बी प्रमोटेड इन ग्रेड 20, दे शुड बी प्रमोटेड इन ग्रेड 19 एंड दे शुड बी प्रमोटेड टू ग्रेड 21। एक केडर हो, एक पैरेलल हो, ताकि एक स्ट्रक्चर हो, एक करियर हो। इसके बगैर व्हाट आई बिलीव पर्सनली, पीपल हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़, कि जब तक PPS नहीं बनेगी पुलिस रिफॉर्म्स कोई नहीं हो सकेंगी, क्योंकि ऑपरेशंस की या फंक्शंस की पुलिस रिफॉर्म्स होती रहेंगी, वो इवॉल्व्ड प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। लेकिन जो प्राइमरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नोशन है, फेडरलिज्म, डेवोल्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन, जब तक वो रिफ्लेक्ट पुलिस सर्विसेज में नहीं होगा, एक स्ट्रक्चरल पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हो जाएगी। लास्टली, there is a difference between establishment of police and there is a difference between functions of police. आपको सारी बहसें, सारी बुक्स, सारा काम जो है वो functions of police पे मिलेगा, but this is the study which I have done, जो कि अवेलेबल है रिपब्लिक पॉलिसी में। उसका मैंने थोड़ा सा पार्ट आपके सामने बयान किया है, क्योंकि इसके फंक्शंस के ऊपर भी है, इसकी स्पेशलाइजेशन, इट्स ए कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट आई थिंक उसका है। क्योंकि आज हमारी बात सिर्फ PPS के बारे में, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस, तो आई थिंक इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। इसको हमारे लेजिस्लेटर्स जो हैं, हमारी जो पंजाब असम्बली है, प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हैं, उनके लिए ज़रूरी है। और ये कैसे मुमकिन है कि अगर आप पंजाब की बात करें, 2 लाख से ज़्यादा पुलिस के पर्सनल्स हैं और उनके करियर नहीं है। जब 15 साल के लिए, 20 साल के लिए किसी भी केडर में HR की तरक्की नहीं होगी, दैन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैम टू वर्क। I seriously believe, I have worked as assistant commissioner and I have worked in field
تو میرے خیال میں جو SHO ہے, ASI ہے, TSI ہے, جتنے اویلیبل ریسورسز ہیں, جس طرح کا ان کا جاب کا اسٹرکچر ہے, اس میں آئی تھنک دے آر پرفارمنگ ویری گڈ. آئی تھنک اف وی وانٹ ٹو ٹیک پاکستان اہیڈ, فیڈرلزم اور ڈیولوشن کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ پاکستان از اے نیچرل فیڈریشن. اور جب ہم سول سروسز کی بات کریں گے, اس میں پولیس ریفارمز بھی ڈی سینٹرلائزڈ اور ڈیوالو ہونی چاہیے. اور PPS جو ہے, that is the way forward. What I shall repeat at the cost of repetition, the PPS is the way forward. I hope you will think this is, we have just initiated a debate, and I would like to ask anyone کہ وہ ہمارا ایک فورم ہے ریپبلک پالیسی کا, اس میں آ کے ہمارے ساتھ اس کے اوپر بحث کر سکتا ہے. اینڈ وی ول آلسو بی پوشنگ آر لیجسلیٹرز and all those who are at the helm of the affairs to think seriously about police reforms. The fundamental issue, the public, if we talk about public's perspective, لوگوں کو بہت زیادہ شکایتیں ہیں پولیس سے. جو ہماری پولیس سے شکایتیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں پولیس کو ایک ایسی انسٹیٹیوشن کے طور پہ کھڑا کرنا پڑے گا جس کے اندر خود جسٹس ہو. If the institution's HR is suffering from justice, they are not in a position to dispense or provide justice to the people. So this was my take on PPS. I believe PPS is the way forward for having a better policing in Pakistan. Thank you.